السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء گڈ بوائے جبریل ماشاء اللہ. اہلا وسہلا ایھا الشباب کیف حالکم؟ الحمد للہ ماشاء اللہ. یاد ہے آپ کو ایک دن ہم نے کیا تھا، کون کون تھا اس میں؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یار میں تو چاہ رہا تھا کچھ اور ہو، لیکن ابھی میرا نیت بدل رہا ہے. ہاں میں سوچ رہا ہوں ہم عربی کریں، کیا خیال ہے؟ ہاں عربی کریں چلو. نہیں وہ جو ہم نے اسٹوری پلیز کنٹینیو کریں. عربی نہیں کریں. وہ تو آپ کا کام ہے جانا. اچھا نہیں وہ تو ہمارے چلے. ابھی بچوں چھوڑو یار، ابھی آپ لوگ میرے بات سنو ٹھیک ہے. اچھا بچوں، دا اسٹوری از دیٹ ہم کہاں پہنچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے؟ ہاں کون بتائے گا کہاں پہنچے تھے؟ ہاں بچوں کون بتائے گا کہاں پہنچے تھے؟ ہاں بالکل. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ ابو طالب کی، اپنے چچا کی مدد کی، اور انہوں نے ان کے جو بیر بکریاں ہیں ان کا خیال رکھا. پھر جب وہ بڑے ہونے لگے تو اور بھی کچھ باتیں ہیں جو ہوئی. مثلا ایک جنگ تھی حرب الفجار کر کے، اسی طرح حلف الفضول، اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 ایئرز کے تھے، کتنے؟ 25 سال کے جب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر اور بحیثیت تجارت اور ٹریڈنگ اور ایکسپورٹ امپورٹ کا جو کام ہوتا ہے اس طرح کا کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو مال ہے یا پیسہ ہے یا کاروبار ہے اس کو لے کے وہ بزنس ٹرپ پہ گئے تھے. کہاں؟ شام. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک تاجرہ خاتون تھی، ایک تجارت کرنے والی خاتون تھی، اور ان کا اپنے ایک مقام، ایک شرف، ایک مرتبہ تھا. اور وہ کیا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو لوگوں کو اپنے بزنس مینیج کرنے کے لیے رکھتی تھی. ٹھیک ہے، مینیجرز، ایز اے مینیجرز آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں. اور ان کو پھر بیچتے تھے بزنس ٹرپ پہ کہ یہ لو یہ میرا کاروبار ہے، تم نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو لے جاؤ لے آؤ. ہاں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروجیکٹ مینیجر جو ہوتا ہے. ہاں تو اسی طرح انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد، وہ بڑا صادق ہے، بڑا سچا ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا امانت دار ہے، ہاں اور بڑا معروف ہے، تو نو ڈاؤٹ یو ایز اے بزنس مین وٹ یو ول ہو یو ول ہائر اور ہو یو ول، کس کو اپنا پروجیکٹ دو گے؟ اس بندے کو دے گا نا جو سچا ہے، جو امانت دار ہے نا، جو آپ کے ساتھ آنیسٹ ہے، جو ٹرسٹ وردی ہے. یس اور ناٹ؟ سو شی چوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح یعنی بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ابو طالب جو تھے، یاد ہے نا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ان کے بال بچے زیادہ تھے، اتنی زیادہ ہی واز ناٹ دیٹ مچ رچ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انا رجل لا مال لی وقد اشتد الزمان علینا، اب میں بندہ، میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں اور زمانہ بھی بڑا سخت ہو گیا ہے، اور یہ تمہارے قوم کی جو کاروبار ہے وہ جا رہی ہے تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف، تو تم اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہو ہاں تو پھر بتاؤ، میں پھر وہ کرتا ہوں. بعض روایت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت خدیجہ سے آفر آئی کہ وڈ یو یعنی ٹیک مائی بزنس ٹو شام. ہاں جی بیٹا پیچھے ہو جاؤ بیٹا، شاباش. اچھا ٹھیک ہے بچوں، پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ شام کی طرف.
اور حضرت عائشہ کا پورا بزنس اور ان کے جو بعض جو کاروباری چیزیں ہیں وہ لے کے گئے. اور ان کے ساتھ کون گیا؟ غلامها میسرہ. ان کا حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا, اس کا نام کیا تھا؟ میسرہ. اور وہ جب گئے تو کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ نے بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتہ داروں نے کہا کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھا جائے, ٹھیک ہے. اور جب وہ شام پہنچے, اب آپ کو یاد ہوگا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گئے تھے کیا ہوا تھا؟ وہ کون تھا؟ راہب بحیرہ, ہے نا. اب اس طرح ایک قصہ یہ ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے, ادھر ایک جگہ ہے بصرہ, ٹھیک ہے. ہاں جب 25 سال ہو گئے نا, اب تو 25 سال, وہ تو چھوٹے وقت کی بات ہے, یہ 25 سال کی بات ہے. جو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ادھر شام میں, انہوں نے کیا کہا کہ جب شام پہنچے تو ادھر انہوں نے کہیں وہ کام کر رہے تھے, کوئی بزنس ڈیل کر رہے تھے. پھر ادھر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, تو کیا تھا؟ درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے. تو فنزل فی ظل شجرۃ قریبہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو میسرہ ہے حضرت خدیجہ کا غلام, وہ اس ٹری یا اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. یس عبد الرحمن. بالکل ادھر ہی بیٹھ گئے. پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے میسرہ کے ساتھ. اور اس درخت کے قریب کیا تھا؟ اس درخت کے قریب ایک راہب, ایک پریچر یا یہود و نصارہ کا جو ہوتا ہے نا ہیڈ, وہ ادھر اس کا صومعہ تھا. صومعہ کیا بولتے ہیں؟ صومعہ از لائک عبادت کی جگہ, ٹھیک ہے. نہیں اس طرح نہیں. وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ کو نا صرف عبادت کے لیے مخصوص کرتے تھے, عبادت خانہ کہہ لیں آپ, یا ٹھیک ہے. تو اور اس راہب کا نام تھا نستور نام تھا. اس نے کیا کہا؟ وہ نکلا اور اس نے میسرہ سے پوچھا, حمزہ, کیا پوچھا حمزہ میسرہ سے؟ پوچھا کہ ہاں, آئی لو یو عبد الرحمن, ماشاء اللہ کیا بات ہے یار, عبد الرحمن از ویری انٹیلیجنٹ, آئی لائک ہم یار. واللہ ایگزیکٹلی یہی پوچھا. اس راہب نے میسرہ سے پوچھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام آیا تھا, کہ یہ بندہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو میسرہ نے کہا, ھذا رجل من قریش من اہل الحرم. انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے سائے میں, یہ قریش کا ایک بندہ ہے, جو کعبہ کا یا حرم کا ایک بندہ ہے, قریش کا ایک بندہ ہے. فقال الراہب, تو اس راہب نے کہا, ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبی. یعنی یہ جو درخت تمہیں نظر آ رہا ہے اے میسرہ, اس درخت کے نیچے سائے کے لیے بیٹھنا صرف اور صرف جو ہے کون بیٹھتا ہے؟ نبی بیٹھتا ہے, بس, ٹھیک ہے. اور پھر اس نے میسرہ سے یہ کہا, افی عینیہ حمرہ, کیا اس نبی کے آنکھ میں کوئی تھوڑا سا لال پن ہے, تھوڑا سا لٹل بٹ ریڈش؟ قال نعم لا تفارقه قال هو نبی وهو آخر الانبیاء. ہاں اس نے کہا, نستور راہب نے کہا, یہ جو بندہ ہے یہ نبی ہے اور آخر الانبیاء ہے, یہ آخری نبی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز خریدنے اور بیچنے آئے تھے وہ انہوں نے ڈیل کی. پھر وہ جو راہب ہے وہ بیچ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اس نے بیچ میں آ کے تھوڑا سا وہ کیا, تو اس نے کہا احلف باللات والعزى. یاد ہے آپ لوگوں کو یہ کنورسیشن؟ ہاں, تو انہوں نے کہا قسم کھاؤ, کس کی؟ ہاں, لات اور عزیٰ کی قسم. تو انہوں نے کہا ما حلفت بهما قط وانی لامر فاعرض عنهما. آئے ہے, بولتے میں نے ان دونوں کے اوپر کبھی قسم نہیں کھایا, تمہارے بت جو ہیں لات اور عزیٰ پہ کبھی قسم نہیں کھایا, اور جب میں ان کے پاس سے گزر جاتا ہوں میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ خرید فروخت پہ, ابھی بھی ہوتا نا, آپ جب کچھ لینے جاتے ہو تو وہ کیا بولتا ہے دکاندار, اللہ کی قسم عبداللہ بلال دس از دا نمبر 1. ہاں,
یہ بڑا بڑا برانڈڈ ہے, امپورٹڈ ہے, USA سے, UK سے, کینیڈا سے. قسم کھاتے ہیں نا. تو اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, کاروبار میں قسمیں بہت کھاتے ہیں, ہے نا. جھوٹی قسمیں پہ اللہ کی لعنت ہے. حدیث کے مطابق جو بیچ خرید و فروخت کرتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور لوگوں کو الو بناتا ہے, تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے لات اور عزا پہ, تاکہ میں آپ سے چیز خرید لوں. کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ عربی قریش کا ہے, تو یہ تو بت کی پوجا کرتا ہوگا, بت سے بت کی قسم کھائے گا. تو انہوں نے قسم نہیں کھائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بیچی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ جو ہے حضرت خدیجہ کا جو غلام ہے, ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو گئے, ہے نا. تو جب واپس آئے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ یہ جس شخص کے ساتھ ہم نے کاروبار کیا ہے, اس کے تو اس طرح ماجرا ہوا ہے, اس طرح چیزیں, اور بڑا سچا ہے, بڑا امانت دار ہے. ہاں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بزنس ٹرپ تھا, کیا اس میں کوئی خسارہ ہوا؟ بلکہ مطلب کیا بولتے ہیں, یعنی پروفٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ پروفٹ ہوا. لاز ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, بہت زیادہ. اٹ واز ویری پروفیٹیبل اینڈ شی واز ویری ہیپی. ہاں, یعنی یہ جو ہوا ہے. اور پھر بعض روایات میں ہے نہیں ہوا, اٹ واز ویری پروفیٹیبل. بٹ ہاں جی بیٹا, ویسے جو پروفٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ ہیں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جب تک وحی نہیں آتی, ابھی پہلی وحی تو نہیں آئی نا, فرسٹ ریولیشن, اقرأ بسم ربک الذی خلق, ابھی تک تو وہ نہیں آئی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تیار کرتے. لیکن جب کوئی نبی ہوتے اس کے ساتھ اس کے کوئی علامات, سائنز ہے نا, کہ دس از پروفٹ. اور اسی طرح پہلی کتابوں میں ان کے علامات لکھے ہوئے ہیں. واٹ آر دا سائنز آف دا لاسٹ پروفٹ دیٹ ول کم ان عرب. سو دیر واز پیپل ویٹنگ فار ہم لائک دیز راہب اینڈ دیز گائز. پھر کیا ہوا؟ اور حضرت خدیجہ کیا تھی؟ سیدۃ نساء قریش. قریش کی وہ بہت بڑی ایک, آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی سیدہ تھی. شی واز لائک اے پرنسس. شی واز لائک اے پرنسس آف قریش. شی واز دا لیڈی آف قریش. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ, اور ان کو کہتے تھے الطاہرہ. کیا کہتے تھے؟ الطاہرہ. ہاں, اور بڑی عقل مند اور بڑا ان کا نسب, حسب, پیسہ. پھر کیا ہوا؟ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بڑا سچا ہے, بڑا امانت دار ہے اور مناسب ہے, تو انہوں نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا, شادی کا پیغام. اور اس طرح ہماری ام المؤمنین مدرز آف بلیور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم نے پڑھا ہے قصہ, اس سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے نا. کس طرح تیار کرتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک تو ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات, یعنی ان کو سٹرگل سے نکالنا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے, 6-7 سال کے بعد امی فوت ہو گئی, پھر کچھ عرصے بعد جو گرینڈ فادر جنہوں نے گود لیا تھا وہ بھی فوت ہو گئے. ہاں, اس کے بعد کچھ عرصے بعد ابو طالب بھی چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ بیر بکریاں بھی چرائے, ہے نا. اور اس کے علاوہ وہ تجارت کے لیے شام بھی گئے. اسٹرگلز, دیز آر اسٹرگلز, اینڈ دیز اسٹرگلز میک یو دا ریئل مین. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ خاص کرم کیا اور ان کو تیار کر رہے تھے, ہے نا. ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو ہمارے نبی تھے وہ بڑے سچے تھے, بڑے سچے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آور رول ماڈل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا کوشچن ٹوڈے حمزہ از دیٹ, کیا آپ سچے ہو بیٹا؟
آپ اتنے سچے ہو کہ آپ سے جب پوچھا جاتا ہے بیٹا آپ روزانہ کتنا یاد کرتے ہو, آپ کہتے ہو 13-14 لائن یاد کرتا ہوں. لیکن جب قاری سے پوچھتے ہیں, قاری بولتے اس نے تو 4 لائن یاد کی. ہاں, اپنی غلطیاں چھپاتے ہو اور آگے ہم سچ نہیں بولتے. دس از کوشچن مارک. ٹھیک ہے نا. جو سچا نہیں ہوگا اس کے ایمان میں کمی آئے گی. تو اس لیے آپ لوگوں نے سچ بولنا ہے. سچائی کس طرف لے جاتی ہے حمزہ؟ جنت کی طرف. آپ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ چاہتے تو ہو لیکن عمل کرو نا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ صادقین میں سے بنے, سچے کہنے والے, بولنے والے اور کرنے والوں سے بنے, تاکہ آپ پھر کہہ سکیں مائی رول ماڈل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو یو شوڈ فالو ہم in your behaviors, in your manners. This is not good that you are, mashallah, memorizing Quran and you are lying. How cheap is this? Yes or not? Very cheap lying. Be truthful ya akhi, no problem. اگر آپ کے اوپر بھی ہو سچ بولے. سچائی میں نجات ہے. نو ڈاؤٹ سچائی میں تھوڑا سا کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے نا, کبھی مسئلہ ہوتا ہے, کبھی میں پھنس جاؤں گا یار اگر میں نے ادھر ابو کو سچ, ہاں اگر میں نے ادھر ابو کو سچ بول دیا, امی کو کہہ دیا کوٹ پہن جائے گی, ہاں کوٹ لگ جائے گی. ہاں عبداللہ بلال. اکثر جب ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں سچ بولو, وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن جو سچ بولتے تو ہم. ہاں, یہ والدین کی غلطی ہے نا. ایک بات یاد رکھیے بچوں, اگر والدین کوئی چیز غلط کرتے ہیں کیا وہ ہمیں ایکسکیوز ہے کہ ہم بھی غلط کریں؟ ہاں, آپ نے سچ بولنا ہے بیٹا. مجھے پتہ ہے کبھی کبھی والدین, میں بھی پیرنٹ ہوں نا, میرے بھی 2 بچے ہیں آپ لوگوں کی طرح. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں بیٹا سچ بولو. جیسے عبدالبلال نے کہا نا, میں آپ کو نہیں ماروں گا, میں کچھ بھی نہیں کہوں گا پیارا بیٹا, بس سچ بولو. اب ایز اے پیرنٹ میری کوشش ہوتی ہے میرا بیٹا سچا ہو. جب وہ سچ بولتا ہے, میں کئی بار اکثر میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں, بلکہ میں اس کو شاباش کہتا ہوں. میں بولتا ہوں ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں پیرنٹ کو اس طرح ہونا چاہیے. میں نہیں کر کے میں بڑا اچھا پیرنٹ ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کوشش ہوتی ہے. وی آر ہیومن بینگز, آور پیرنٹس آر ہیومن بینگ, دے آر ناٹ اینجلس. یس اور ناٹ. وہ فرشتے تو نہیں ہے نا. جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہمارے گیپس ہیں, وی میک لاٹ آف مسٹیکس. یس اور ناٹ. سو دے آلسو کین میک مسٹیک. یا اخی ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام دیم ٹو بی پرفیکٹ. پرفیکٹ نہیں ہو سکتے وہ, ہے نا اخی. تو اف دے آر سیئنگ کہ بیٹا عبداللہ بلال یا حمزہ, ہاں, یا عبد الرحمن فصیح سچ بولو, میں آپ کو نہیں ماروں گا, نہیں ڈانٹوں گا, آپ سچ بولو. چاہے وہ بعد میں ڈانٹے بھی مارے بھی کوئی مسئلہ نہیں. سچ بولو بیٹا. سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. جھوٹا کا آخر میں منہ کالا ہو جاتا ہے. اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں. یہ واللہ ہم سب نے زندگیوں میں جھوٹ بولے ہوئے, کوئی بھی دودھ کا نہیں دھلا ہوا. صاف بات ہے. وی شوڈ بی آنیسٹ ود آور سیلف. سب سے پہلی بات ہے اپنے آپ کو دھوکہ مت دیو, اپنے آپ کو الو مت بناؤ. ہم اپنے آپ کو خود دھوکے میں رکھتے ہیں, اپنے آپ کو فول بناتے ہیں, اینڈ دین وی فیل پراؤڈ کہ میں نے اپنے ابو امی کو الو بنا دیا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے جھوٹ بولا. اور آپ ایسے ڈرامیٹک انداز میں سین کریٹ کرتے ہو, دیکھے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے بچوں, ٹھیک ہے. یس, میرا ایک کوشچن تھا کہ اگر جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا, جس طرح دوسرے ملکوں میں ہمارے جس طرح ایجنٹس ہمارے جاتے ہیں, وہ اپنا نام بدل دیتے ہیں, اپنا نام چھپاتے ہیں, اپنا نام دوسرا لیتے ہیں, اپنے ڈیٹ آف برتھ. یہ تو جھوٹ ہی ہے نا. بالکل جھوٹ ہے. لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں, سب کو اپنے دین کے لیے, اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں, ایوری جنرل رول کے کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ ایکسیپشنز میں بعض علماء نے اس کو کنسیڈر کیا. لیکن ہم ایز اے چلڈرن, ایز اے بردرز, وی شوڈ ناٹ لائی. اینڈ اسپیشلی ایز اے مین, ایز اے بوائے who is doing حفظ, who is connected to Allah, who is reciting every day ان اللہ مع الصادقین, then وہ آتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. کتنی بری بات ہے میرے پیارے بچوں. سو واللہ آئی ریئلی اپریشیٹ یو گائز کہ آپ لوگ اتنے آرام سے بیٹھ کے مجھے غور سے سن رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بیٹے حمزہ کو سکون دے دے, ٹھیک ہے. ہاں, پاؤں ہلاتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن اصل چیز ہے فوکس سے سننا. ٹھیک ہے بچوں, جزاکم اللہ خیر. کوئی کوشچن ہے پوچھ لو, ورنہ پھر ہم نماز پڑھ. پوچھنا تھا کہ بتا دینا جواب بیٹا, آپ نے نہیں سنا لگتا ہے. آپ نے نہیں سنا, میں نے جواب بتا دیے. آپ میں نے جواب بتایا نہیں بتایا, بتایا نا جواب بیٹا. ہاں بس بات ختم. اور کوئی کوشچن؟ یس بیٹا. ہاں ٹھیک ہے, چلو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.